یہ خرابی کہاں پہ آئی، یہ جو استعفیٰ دینا پڑا آپ کو؟ یہ ایک ایشو اس طرح کا ہوا جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے سستی روٹی کا ایک منصوبہ شروع کیا. اس سے پہلے میں آپ کو لے جاؤں تھوڑا. 2008 کے آخر میں انہوں نے کہا، اس وقت ایران کے ساتھ ہمارے حالات بڑے خراب تھے. میاں صاحب کی یہ خواہش تھی کہ جی ایران کے ساتھ ہم اپنے حالات کو بہتر کریں. ہم صوبے میں تھے، اب صوبہ تو جا کے ایک ملک کے ساتھ حالات کو بہتر نہیں کر سکتا. بٹ وہ کونسل جنرل کے ساتھ مجھے ڈپیوٹ کیا گیا، جو یہاں پہ ان کے کونسل جنرل تھے لاہور میں، ان کے ساتھ ڈپیوٹ کیا گیا. اینڈ دین بڑی میٹنگ شیٹنگ ہوئیں. دین وی وینٹ اینڈ میٹ دی ایمبیسڈر کے ساتھ کافی ساری میٹنگز ہوئیں. تو پنجاب اور ایران کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ماڈل بنایا گیا، جس میں گورنر خراسان نے ہمیں انوائٹ کیا ٹو ایران. تو وہ ڈیلیگیشن وہاں پہ میں لے کے گیا پہلے، اور پھر فالو کیا. شہباز صاحب نے کوئی ہفتے بعد انہوں نے فالو کیا. اس سے پہلے ہم سارے ارینجمنٹس وغیرہ انگیجمنٹ ساری طے کر لی. جب یہ آئے تو ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے اور ان کی فیملی بھی تھی. تو انیشلی جو ہمارا پورا لاٹ تھا جو وہاں پہ پہلے موجود تھا، ہم نے سمجھا کہ شاید زیارات کے لیے ساتھ آئے ہوں گے، کیونکہ بڑی مقدس زیارات ہیں وہاں پہ. بٹ ہوٹل سے 2 قافلے نکلتے تھے جہاں پہ ہم سرکاری اور حکومت کے مہمان تھے. وہاں سے 2 قافلے نکلتے تھے، ایک ہمارا ایک ان کا. تو تیسرے چوتھے دن اندازہ ہوا کہ جی یہ بھی کچھ دیکھتے پھر رہے ہیں. ان کے صاحبزادے ان کے ساتھ جو ایک ٹیم تھی وہ بھی کچھ دیکھتے پھر رہے ہیں. تو ایران میں تو نہیں، جب واپس پاکستان آئے تو میں نے اس چیز پہ میاں صاحب سے بات کی. انہوں نے ڈینائی انہوں نے کرنی کوئی، وہ تو اپنے پرائیویٹلی آتے جاتے تھے. ہم نے بھی مان لی، نہ ماننے والی کوئی بات ہی نہیں تھی. نہیں، شبہ کیا تھا آپ کو کہ کیا دیکھتے پھر؟ کیوں یہ یعنی 2 کیوں؟ اور بھائی اگر گورنمنٹ کے کام ہے تو پھر فیملی کیوں؟ تو پھر یہ دوسری طرف کیوں منصوبے دیکھتے پھر رہے ہیں، کیٹل فارمنگ دیکھتے پھر رہے ہیں، ٹنل فارمنگ دیکھتے پھر رہے ہیں، اور یہ مختلف چیزیں دیکھتے پھر رہے ہیں، یہ کیوں؟ تو آپ نے شہباز صاحب سے بات کر دی؟ میں شہباز صاحب سے بات کر دی. ہمارا ریلیشن شپ بھی میں سمجھتا تھا کہ اس طرح سے تھا کہ ہم ایک دوسرے سے فریلی جو چاہے بات کر سکتے تھے، احترام عزت اپنی جگہ پہ. تو انہوں نے کہا ویسے ہی گئے تھے، ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ تھوڑی سی انہوں نے شاید اپنے دل میں بات رکھ لی کہ اس نے کہا کیوں، اس نے پوچھا کیوں، نوٹس کیوں کیا اور اس نے پوچھا کیوں. میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو ایونٹس بعد میں آئے اور جب والد صاحب نے ایک صلح کی کوشش کی تو اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ذہن میں رکھا ہوا تھا، ورنہ میں نہ سوچتا اس چیز کو. سو نیکسٹ واز سستی روٹی. جب سستی روٹی کا انہوں نے کیا، یہ اب وہ ایران ماڈل تھا کہ وہاں پہ ایک ریال کرنسی ہے، ایک ریال یا ایک تومن. تو یہاں پہ بھی 1 روپے کی روٹی، ادھر بھی 1 روپے کی. اور بڑے بڑے تندور لگائے گئے جو ایک ہی منٹ میں کتنی بنا دیتے تھے روٹی. وہ ذمہ آ گئی لوکل گورنمنٹ کے. آپ لوکل گورنمنٹ کے وزیر تھے؟ میں وزیر تھا. اچھا، جب یہ کیبنٹ میں معاملہ لایا گیا تب بھی میں نے اس کے اوپر آرگیو اس طرح سے کیا کہ جی اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے، اول تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ اتنے 7-8 روپے کی روٹی ہے اس کو ہم کس طرح سے 6-7 روپے سبسڈائز کر کے 1 روپے کی روٹی اور پورے پنجاب میں، اور جو پوائنٹس بنائیں گے یا وہ لوٹے جائیں گے یا وہاں پہ بلوے ہوں گے یا وہاں پہ دنگے فساد ہوں گے. اب ہر گاؤں میں تو نہیں بنا سکتے نا، یہ شہروں میں ہی ہوگا جہاں پہ بھی ہوگا. تو اس ماڈل سے میں متفق نہیں تھا. دوسری میری بات یہ تھی کہ آپ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنائیں تاکہ کل کو اس میں کوئی اونچ نیچ کوئی گڑبڑ تو کم از کم اکاؤنٹیبل تو ہو اگلا. یہ تو آپ نے ٹاؤنز کو اس کے اندر ڈال دیا ہے اور آپ نے ٹی ایم ایز کو اس کے اندر ڈال دیا ہے. اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی اس نے کیا ہے، اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی اس نے کیا ہے. ہم کس کو اکاؤنٹیبل کریں گے؟ وہ بھی بات پسند نہیں آئی. یہ سارا کچھ کیبنٹ میں کہا آپ نے؟ ہاں، یہ بھی بات پسند نہیں آئی. تیسرا تھا آپ کا یہ اسکولز جو بنائے، دانش اسکولز. اب بنا رہے ہیں وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے مدرسوں کی تعلیم کو، تاکہ مدرسوں میں بچے جو جاتے ہیں اور پھر جا کے وہاں پہ
دیگر معاملات میں پڑ جاتے ہیں جو کہ اسٹیٹ کے خلاف جاتے ہیں معاملات پر. تو اس کے کاؤنٹر بطور یہ ہے کہ اس طرح کے انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں جو کہ بورڈنگ لاجنگ ہر چیز اور جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہاں دی جائے ان کو بچوں کو فری آف کاسٹ. آئیڈیا واز بیوٹیفل. یہ میں نہیں کہتا کہ جو آئیڈیا تھا وہ غلط تھا, بٹ جہاں میرا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جی اس کو فلنتھراپسٹ چلائیں گے, ان اداروں کو گورنمنٹ نے چلائے, گورنمنٹ نہیں چلائے گی, اس کو فلنتھراپسٹ چلائیں گے. اب ٹارگیٹ کیا ہوا ہے ساؤتھ آف پنجاب. ساؤتھ آف پنجاب میں ویسے غربت ہے, وہاں پہ کون سے فلنتھراپسٹ ہوں گے جو 1500 بچے کو اور 1500 بچی کا اسکول چلائیں گے کسی ضلع میں. یہ 7 بننے تھے تب. رحیم یار خان میں ہو سکتے ہیں, وہاں پہ انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ ان کے ذمہ لگ سکتا تھا. بہاولپور میں بھی کسی نہ کسی حد تک شاید, وہاں پہ بھی چھوٹی بڑی انڈسٹری ہے. بٹ اس سے آگے یعنی یہ وہاڑی اور بہاول نگر اور خانے وال اور ملتان اور ڈی جی خان, راجن پور, مظفر گڑھ, لیا, یہ تو خود بڑے غریب علاقے ہیں. یہاں پہ فلنتھراپسٹ کہاں سے آئیں گے؟ تو میرا یہ اعتراض تھا کہ جی گورنمنٹ کو ان کی اونرشپ لینی پڑے گی اور آہستہ آہستہ آپ اس میں فلنتھراپسٹ کو انوالو کرتے آئیں, تا وقت کہ 5 سال بعد 10 سال بعد یہ اٹانومس اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں انہی فلنتھراپسٹ کی کنٹریبیوشنز پہ. کوئی شاید ایک ایسے باڈی جیسے اٹانومس باڈی بن جاتی ہے, کوئی 8-10, تو گورنمنٹ پہ برڈن نہیں ہوگا کسی قسم, کوئی 8-10 لے کے اسکول کی اونرشپ لے لیں اور اس کو چلانا شروع کر دیں. تا وقت ہے کہ یہ نہ ہو تب تک گورنمنٹ کو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اس پہ میاں صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ جی باقی کابینہ کو, اور اس میں ایجوکیشنسٹ بھی تھے, اس میں آرٹسٹ بھی تھے, اس میں رائٹرز بھی تھے, 100 بندے کی وہ پریزنٹیشن تھی, 100 بندے کی. میں ان کے رائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. جب وہ ساروں کی ویوز لیتے ہوئے میرے اوپر آئے تو میں نے پاس آن کیا. میاں صاحب شروع ہونے لگے تو ڈاکٹر ذکریہ ہے غالباً ان کا نام, وی سی تھے کسی یونیورسٹی کے, ٹھیک, لمز میں تھے یا پتہ نہیں کہاں تھے. تو انہوں نے کہا جی ویڈ لائک ٹو ہیئر واٹ کھوسا صاحب وڈ وانٹ ٹو سے. تو میں نے کہا کہ نہیں جی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. میں نے کہا نہیں آپ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ یوں کریں وہ کریں, آپ کے تھاٹس ہم جاننا چاہیں گے. تو نہ چاہتے ہوئے میاں صاحب نے کہا کہ میں مائک تو ہینڈ اوور کر رہا ہوں, یعنی مذاق میں کہا میں مائک تو ہینڈ اوور کر رہا ہوں لیکن مجھے ان سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے. تو سارے ہنسنے لگ گئے. تو میں نے یہ ایشوز کچھ ریز کیے, تعریف کی کہ آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن یہ ایشوز ہیں, ان کو پہلے آپ ایڈریس کریں, ورنہ یہ خدا معاف کرے اتنے بڑے اسکیل پہ یہ خرچے ہوں گے, یہ کہیں فیلئر کی طرف نہ جائیں. اور ایک دفعہ غریب کی امید ٹوٹ جائے تو دوسری دفعہ وہ رسک نہیں لیتا. وہ چیز بھی یہاں سے سلسلہ شروع ہو چکا تھا. پھر ایک سیکرٹری تھے جو انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے میرے محکمے کے. آئی واز فائن ود دا سیکرٹری, جو دے دیتے تھے اس نے کام ہی کرنا تھا. میں نے اس سے کون سے کوئی ناجائز کام کرانے تھے, لگاتے یہ تھے اس کے بہترین تعلقات میرے ساتھ بن جاتے تھے. میں نے ان کو ناجائز کام کہنا نہیں ہوتا تھا, ان کو ناجائز کام کرنے کی میں گنجائش دیتا نہیں تھا, کیونکہ میرا چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا محکمے پہ, جس محکمے پہ بھی. تو جہاں ان کو یہ خبر لگتی تھی کہ جی اس کے تو بڑے سیکرٹری کے ساتھ معاملات اچھے ہو گئے ہیں, کیونکہ منسٹر سیکرٹریز کو کہا جاتا تھا کہ بھئی منسٹرز کو گھاس نہیں ڈالنا, بس وہ سی ایم آفس کی طرف سے کنوے کر دیا جاتا تھا. میرے ساتھ ان کے مراسم اچھے ہوتے تھے, تو جس کے مراسم اچھے شو ہوتے تھے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا بلا وجہ. میرے کو وجہ ہو تو اور چیز ہے, بلا وجہ. ایک صاف پانی پروگرام تھا جو مرکزی حکومت کا تھا, کلین ڈرنکنگ واٹر فار آل, CDWA کوئی ایسا کوئی اس کا نام تھا. تو وہ بڑا بدنام قسم کا پروجیکٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا اس وقت کا. کوئی خان صاحب تھے, وہ اس وقت فیڈرل وزیر تھے فار اسپیشل انیشیٹیوز, تو اس میں انہوں نے بڑے تماشے کیے ہوئے تھے. کوئی الحاقی تھے پیپلز پارٹی کے. یہ جب پنجاب کے پاس آیا ایگزیکیوشن کے لیے تو میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں کہا جی میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا.
نہ میرا محکمہ اس کو لے گا. وہ چیف منسٹر تک بات پہنچی, بریفنگ ہوئی, تو اس میں کہا جی ان لوگوں نے گند کیا ہوا ہے اس کے اندر, اب ایگزیکیوشن پہ ہمیں لے کے آ رہے ہیں کہ جی ایگزیکیوٹ آپ کرو, تو کل کو ان کے جو کیے دھرے ہوں گے وہ سارے پڑیں گے ہمارے ذمہ. میں تو نہیں کرتا. یا اس کی ٹینڈرنگ سے لے کے اور اس کی انسٹالیشن تک ذمہ داری پنجاب کو دیں, پھر میں ذمہ دار ہوں, پھر آپ بھی ذمہ داری لیں ایز چیف منسٹر. ٹینڈرنگ وہ کریں, سارے گند وہ کریں جو کر چکے ہیں آلریڈی, یعنی جو باقی صوبوں میں جو کر چکے ہیں. اب پنجاب کے ذمہ بھی وہ گند ہے, آپ جواب دیں گے یا میں جواب دوں گا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈیلیبریٹ کریں. ہم لوگ گئے وہاں پہ. مجھے وزیر جو ہیں وہ, مجھے ان کا نام اب بھول رہا ہے, ان کا بڑا ایک ان یوزول سا نام تھا. مجھے کہتے ہیں سردار صاحب آپ کیوں اس میں اڑی ڈال رہے ہیں, آپ بھی کھائیں ہمیں بھی کھانے دیں. دیٹ واز دا ڈے آئی ڈیسائیڈڈ کہ جی پنجاب اس کے اندر انوالو نہیں ہوگا. جس وقت تک یہ وزیر بیٹھا ہے, came and I gave the whole details to کہ مجھے بھی کہہ رہا کھاؤ, چیف منسٹر کہ مجھے بھی کہہ رہا ہے کہ جی کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہو. مجھے میاں صاحب نے کہا کہ آپ جا کے اور گیلانی صاحب کو یہ بات بتائیں. میں کہا سر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان دس ربش. یہ ان کو آپ خود, آپ کے بڑے بہترین مراسم ہیں, آپ ان کو خود کنوے کر دیں. انہوں نے کہا میں بھی کنوے کر دوں گا, آپ بھی. اب پرسوں ای سی سی کی میٹنگ ہے, اس کے 1-2 دن بعد تھی ای سی سی کی میٹنگ ہے, تو اس میں آپ جا کے آپ ان کو کنوے, پرائم منسٹر کو بتائیں. ان کی طرف سے بھی کنوے ہو گیا. میں نے بھی جا کے وہاں پہ ان کو بتا دیا. انہوں نے نوٹس یوٹس اس چیز کا لیا. تو باقیوں کے حوالے, ہاں ایک یہ واقعہ ہوا کہ یہ سارے وزیر جو ہیں, یہ کہ ہم نے ساروں نے ہمارے اشاریں اکٹھے کھائی ہوئی تھیں مشرف صاحب کے دور کے اندر اور پرویز الہی صاحب کے دور کے اندر. وی ور لائک اے فیملی. ہمارے آپس میں کوئی چیزیں ایسی تھیں نہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی ہوں. میرے پاس آئے کھانے پہ, میں نے ساروں کو مدعو کیا, میرے پاس آئے, 1-2 نے بات کی, تو میں کہا یار سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, آپس میں گپ شپ کرتے ہیں. سارے اکٹھے ہوئے. وہاں پہ ساروں نے گلے کیے کہ جی نہ سیکرٹری سنتے ہیں, نہ ہمارے اپنے محکموں میں ہمارے کہنے پہ کام ہوتے ہیں, یہ وہ. تو آپ میاں صاحب سے, بڑے سردار صاحب کو کہیں اور میاں صاحب سے بات کریں. میں کہا میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں بات کا, کہ میں نے ان کو کہا بھائی آپ کے منہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں, آپ وزیر ہیں, آپ خود جائیں میاں صاحب سے بات کریں یا سردار صاحب سے بات کریں. سو پھر سارے اکٹھے تو نہیں گئے, لیکن ہر کوئی جاتا رہا بابا کے پاس اور جا کے بات چیت کرتا رہا. تو بابا نے جب میاں صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ لگا تھا فلانے دن یہ سارے دوست محمود خان کے گھر اکٹھے ہوئے تھے کھانے پہ, اور وہاں پہ یہ باتیں شاتیں ہوئی ہیں. تو والد صاحب نے بعد میں مجھ سے دریافت کیا, میں کہ جی میرے پاس آئے تھے کھانے پہ کیجولی, وہیں پہ بات ہوگی, وہاں پہ یہ بات ہوئی اور ساروں نے یہ بات کی, اور مجھے کہا کہ جی آپ سردار صاحب سے. میں کہا جی آپ خود کریں. تو آپ کے پاس بھی کئی آئے, کئیوں نے آپ سے بھی آ کے بات کی, آپ نے میاں صاحب سے بات کی. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ نہیں وہ گلہ کر رہے تھے اس چیز کا. کریں پڑے جی, اگر اتنا بے اعتمادی والی بات ہے تو کریں پڑے. نقصان اپنا کریں, میرا تو نہیں کرے. اپنے دوستوں کو خفا اور ناراض کریں. سو اس طرح کی چیزیں, ہم ان کی بہتری چاہتے تھے, ہم ان کے حالات کی بہتری چاہتے تھے, ان کی حکومت کی بہتری چاہتے تھے. ایک شیخو پورہ کا ایک ہمارا بڑا کمیٹڈ ورکر تھا, وہ میرے پاس آیا, اس نے مجھے کہا کہ جی ہم نے بھائی جان, اچھا ہم یہی بھائی جان پارٹی کے اندر, یعنی کسی کے ساتھ کوئی فارمل تعلق ہو تو اور چیز ہے, ورنہ یہی بھائی جان مجھے ایک وائرلیس اور سرکاری گاڑی چاہیے. بھائی تمہیں وائرلیس سرکاری گاڑی کہاں سے دے سکتا ہوں میں, یہ ہماری حکومت ہے. میں نے اس کو نام لیا اور میں کہا کہ ممکن نہیں ہے یہ. اچھا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو روز ماڈل ٹاؤن یا سی ایم آفس ادھر ادھر, وہ ہر جگہ پہ وہ آپ کو کیمرہ پہ ٹی وی پہ نظر آتا تھا. ایک دن ایک ہماری میٹنگ تھی, تو میاں صاحب نے کہا کہ جی فلانا آپ کے پاس آیا تھا. میں کہا ہاں آیا تھا جی, اس کی خواہش پوری کر دیں. میں کہا سر گاڑی تو کوئی چھوٹی موٹی میں اپنے محکمے سے اس کو دے دوں گا, میں ایک تو اس کو جسٹیفائی کیسے کروں گا اس کے پی او ایل کو اور اس کی گاڑی کو.
دوسری چیز یہ ہے وہ وائرلیس مانگتا ہے. یہ زیادہ بڑی وائرلیس مصیبت. میں اس کو کہاں سے دوں اور آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ اس کو گاڑی شاڑی کوئی ارینج کر دیں. میں کہا سر سرکاری گاڑی میں کس طرح سے دوں اس کو؟ یا تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو کوئی ڈیزگنیشن دوں, اس ڈیزگنیشن کے ساتھ میں اس کو سرکاری گاڑی پرووائڈ کر سکتا ہوں. وداؤٹ ڈیزگنیشن میں اس کو کس طرح سرکاری گاڑی دے دوں؟ تو ہم نے وہ اس وقت وہ کوئی ایڈوائزر ٹائپ کے لگائے ہوئے تھے ٹی ایم ایز کے, وہ اس کو لگا کے اس کو سرکاری گاڑی شاڑی میاں صاحب کے کہنے پہ اس کو گاڑی شاڑی دے. وہ بڑا خوش ہو گیا. جو وائرلیس پتہ نہیں وہ کہاں سے لے آیا. لیکن ایک دفعہ جو مجھے ایک دفعہ جو مجھے ملنے کے لیے آیا تو اس نے میز پہ ایک جگہ اپنا فون رکھا, ایک جگہ وائرلیس رکھا. تو یہ سارے ایونٹس تھے جو آپ کی جی ہاں یہ مستعفی ہونے کی وجہ بنے. میں نے 2010 میں والد صاحب کو کہا, میرے پاس آج بھی وہ استعفیٰ محفوظ ہے. یعنی اس کاغذ کا اگر آپ میری بات نہ مانیں اس کو فورینسک کرائیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ آج کا نہیں, وہ آج سے 10 12 14 سال پہلے کا ہے. میں نے 10 میں والد صاحب کو جا کے کہا جی میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. وجوہات کچھ ان کو بتاتا آیا تھا میں, اور وہ اس طرف پارٹی کی لیڈرشپ پارٹی اور پھر اس طرف بیٹا, اور وہ سینئر وزیر تھے اس وقت, سینئر مشیر تھے. مجھے بھی ٹھنڈا کر دیتے تھے, چپ کرا دیتے تھے, کہہ دیتے تھے اچھا میں دیکھ لوں گا, اس کو کر لوں گا, میں بات یہ کروں گا وہ کروں. فائنلی جب یہ اس طرح کی حرکتیں ہونی شروع ہو گئیں, یہ سیکرٹریز ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور ڈائریکٹ آرڈرز جو ہیں ادھر, ایک جہاں میں نے استعفے کی بات کی نا, وہاں پہ یہ ہوا. مختصراً میں آپ کو بتاؤں کہ 19 سے یا 21 سے, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے, ہمارے محکمے کے بڑے نٹوریس قسم کے افسران اور اہلکاران تھے جنہوں نے محکمے کے اندر بڑی انت مچائی ہوئی تھی. یونین ٹائپ کی بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی, اور وہ پچھلی حکومت کے بڑے چہیتے تھے. تو ہم نے جب یہ آڈٹس وغیرہ شروع کیے تحصیلوں کے اور ضلعوں کے اور ٹاؤنز کے, تو اس میں ان کے بھی بہت سارے معاملات آنے لگ گئے. چیف منسٹر صاحب کی ایک بریفنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں دینی اور ان کی انکوائری وغیرہ کر کے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. مثال بناؤ تاکہ محکمہ صاف ہو جائے. وہ ان کے خلاف کاروائیاں بھی ہو رہی تھی. ہمارے ایک وزیر صاحب کے ایک بلڈنگ کا بڑا واویلا شروع ہو گیا ٹی وی کے اوپر کہ جی یہ ناجائز بنی ہوئی ہے اور یہ اور وہ وزیر صاحب کچھ دن بعد میرے پاس آئے. انہوں نے کہا, میرے کولیگ تھے, انہوں نے کہا کہ جی ایک فلانا بندہ ہے, اس کو اگر آپ بحال کر دیں گے میرا کام ہو جائے گا. میں تو نہیں کر سکتا, یہ تو اس طرح سے سارے حالات اس کو بتائے. اس نے بڑی محنت کی. میں کہا جی میری مجبوری ہے, آپ مجھے بتائیں, اگر میں آپ کو کسی طرح سے محکمہ ہے, اگر میں آپ کو کسی طرح سے نہیں جی آپ اس نے ضد بنا لی اس بندے کو, کیونکہ شاید اسی کے دستخطوں سے وہ اس وقت وہ نقشہ تیار ہوا تھا, اسی بندے کو. میں کہا اس کو نہیں, میں نہیں کر سکتا. تو 1-2 دن بعد مجھے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس آئے تھے تو اس کو کر دیں. سر میں نہیں کر سکتا. یہ اچھا یہ وہ ہیں؟ میں کہا ہاں جی بالکل ان میں. نہیں بالکل نہیں کرنا, آپ نے بالکل ٹھیک کیا. اگلے روز مجھے توقیر شاہ فون کرتے ہیں, یو سی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے ریویو کیا تو انہوں نے کہا جی اس کو بحال کر دیں. میں کہا یار میرا ٹائم بناؤ شام کا 7 بجے کا ہمارا ٹائم ہو گیا. وہاں لبے لباب بات کہیے. میں کہا چیف منسٹر صاحب آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی میری اتھارٹی کو اوور رول کر سکتی ہے, میں تو بحال کرنے نہیں لگا. اگر مجھ سے بحال کرانا ہے تو پھر یہ محکمہ مجھ سے واپس لے لیں. آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی میری اتھارٹی کو اوور رول کرتی ہے, آپ اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی یوز کر کے اس کو بحال کر دیں. میں نہیں کر رہا, نہ میرا سیکرٹری کرے گا. اگر یہ سیکرٹری کرے گا I'm going to go against him. اور سیکرٹری کے بھی گلے میں پھندا آیا ہوا تھا جی میں ان کو کس طرح سے بحال کروں, اگر میں ان کو بحال کرتا ہوں میری اپنی ٹکے کی عزت نہیں رہتی پورے محکمے میں. سو نتیجہ یہ ہوا کہ اس سیکرٹری کو بغیر کسی وجہ کے اس کو ہٹا دیا گیا. وہاں پہ اپنے ایک خاص کو وہاں پہ محکمے میں لگا کے اس کو بحال کر دیا. میں نے والد صاحب کو جا کے استعفیٰ دیا. میں کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. ہمیں پارٹ پڑھاتے ہیں آنیسٹی کا, اور خود یہ
وہ سستی روٹی کا بھی تھا اور بھی 2-4 ایشوز تھے. اس پہ پھر ایکسیپٹ ہو گیا آپ کا استعفیٰ؟ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا ابھی تازہ گورنر رول سے باہر نکلے ہیں, حالات تمہارے سامنے ہیں, یو وانٹ می ٹو بی دا کاز آف ڈیمیج ٹو دا پارٹی. تو تم نے جو یعنی بات یہ تھی کہ تم نے کام نہیں کرنا, تم کام مت کرو, لیکن استعفیٰ تمہارا میں نہیں دے رہا ہوں. ٹھیک. میں خاموش ہو گیا, میں نے چھوڑ دیا. کیبنٹ میٹنگز کی مجھے کالز آتی تھی, وزیر ہیں لیکن آپ ایکٹیو نہ رہے, چھوڑ دیا. ٹھیک. پھر کچھ مہینے بعد مجھے گلٹ سی محسوس ہوئی. گلٹ تو مجھے پہلے دن سے تھی, لیکن گلٹ سی محسوس ہوئی کہ یار میرے نام سے محکمے منسوب ہیں, کام چل رہا ہے ان کے چیف منسٹر کے دفتر سے. کل کو کوئی اونچ نیچ گلے تو میری پڑے گی. تو یہ اگین کوئی 11 کے لگ بھگ میں نے پھر جا کے استعفیٰ والد صاحب کو پیش کیا. میں کہا جی آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے, میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا کسی صورت بھی, ورنہ میں خود جا کے دے آؤں. اور پھر پریس پبلک جو پیچھے لگے گی, پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. Then he went and met میاں نواز شریف. یہ حالات ہیں. میاں نواز شریف نے مجھے بلوایا, اور خیر وہ یہ ہم پہلے تو سنتے تھے کہ ایک کاٹتا ہے دوسرا ہاتھ پھیرتا ہے. میرے ساتھ خود یہ ہوا, ایک کاٹ رہا تھا دوسرے نے ہاتھ پھیر دیا. اور وہ یعنی اتنا جینونلی میاں نواز شریف نے مجھے کہا کہ نہیں, میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا, نہ نہیں کر سکتا تھا, یا میں پارٹی چھوڑ جاتا کہ جی جہنم میں جائے جی پارٹی اور باقی سارے معاملات. انہوں نے کہا نہیں, میں خاموش ہو گیا. انہوں نے کہا مت کرو کام, خاموش میرے ساتھ کام کرو. میں کہا جی وہ دیکھیں گے بعد میں. چپ کر گئے, خاموش ہو گئے. آگے ہی انہوں نے اعلان کر دیا ڈی جی خان آنے کا, میاں نواز شریف نے. ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا یہ جنوبی پنجاب کا بڑا سلسلہ چل رہا تھا, تو یہ میرے ذمہ تحریک پڑ گئی, یعنی حکومت کی طرف سے نہیں. میاں نواز شریف کو جب بریفنگ دی گئی, اس کا انچارج میں تھا, میں نے جب بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کمال ہے. اور میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مرکزی حکومت کرنے لگی ہے, اگر سیاست کرنی ہے اور ساؤتھ میں سیاست کرنی ہے تو آپ کو ایک قدم آگے چلنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ بنے, آپ نہیں چاہتے نہ بنے, لیکن اب یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ہم سب کا سروائیول اسی میں. تو کیونکہ بریفنگ میں نے دی تھی, اس لیے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ مسودہ تیار کریں. میں نے اس پہ ایک مسودہ چیف سیکرٹری کے ساتھ, دیگر سیکرٹریز کے ساتھ, جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ, جو پولیٹیکل چیزیں تھیں وہ, ہم نے 15 ضلع اس میں انکارپوریٹ کیے. اب تو 11 ضلع ہیں نا, ہم نے 15 ضلع انکارپوریٹ کیے. ان تمام ضلعوں کے نمائندوں کو مل کے, یعنی ایک پوری ایکسرسائز تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم نے یہاں آپ کے دفتر میں بیٹھے بس چند لوگوں کو بلا کے ان سے نام لکھ کے اور ان سے ہاں کرا کے اور ہم نے مسودہ پیش کر دیا. سب سے مل کے کہ کل کو یہ لوگ مکریں نہ, اور آہستہ آہستہ اپنے ضلعوں میں ان باتوں کو چلانا شروع کر دیں. مثال بطور ایک جھنگ ضلع ہے, اب ملتان ہو جھنگ سے 2 گھنٹے دور, ڈیرہ غازی خان ہو جھنگ سے 2.5 گھنٹے دور, بہاولپور ہو جھنگ سے 3 گھنٹے دور. اس وقت کی بات, لاہور جھنگ سے 4-4.5 گھنٹے دور تھا. اور کلچر بھی ساؤتھ کا, زبان بھی تقریباً ساؤتھ کی, سوٹ بھی زیادہ یہ کہ سوجھنگ, اسی طرح سے اور ایڈجوائننگ ضلع. اب میاں صاحب کہیں کہ جی پیش کرو, یہ کہیں نہیں کرنی. یعنی شہباز صاحب کہیں نہیں کرنی. ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ ابھی پیش کرو, تحریک پیش کرو. یہ ڈیسائیڈ یہ ہو گیا کہ جی پیش کرنی ہے تحریک. اگلے دن شہباز صاحب نے نہیں کرنی. عجیب, ہم تو وہ کاٹ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ, کیا کریں اب. دریا اسلام میاں صاحب نے, ہم کیونکہ ان کو پرامپٹ کر رہے تھے اس چیز کے اوپر کہ جی پارٹی بڑی نگلیکٹ ہو رہی ہے, سردار صاحب بھی حکومتی امور میں پھنس گئے ہیں, میاں صاحب بھی حکومتی امور میں لگے ہوئے ہیں, پارٹی بڑی نگلیکٹ ہو رہی ہے, تو آپ نسبتاً آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پارٹی کو ٹائم دیں, آپ کی پارٹی ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ آرگنائز کریں, ڈویژنل میٹنگز آرگنائز کریں. میں کہی سردار صاحب کو کہیں, پریزیڈنٹ وہ ہیں راجہ اشفاق سرور صاحب مرحوم,
جنرل سیکرٹری ہیں, آپ ان کو کہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب کو, نہیں آپ کریں. وہ کیونکہ آئیڈیا میں نے فلوٹ کیا, اس ساری برادری میں بیٹھے, وہ گلے میرے پڑ گئی. والد صاحب نے کہا کہ تم نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی. یہ ان کے الفاظ تھے کہ you've axed your own foot. میں کہا جی جو ذمہ ہے پھر. اچھا پہلے یہ سوچا یہ ڈی جی خان کو کریں. میں کہا نہیں, ڈی جی خان سے اگر وہاں سے کسی نے گلے شکوے کیے تو یہ ہمارے اوپر پڑے گی کہ جی انہوں نے ان کو تیار کیا. سو پہلا گجرانوالہ رکھا. پھٹے لوگ کہ جی ہم تو تھانے نہیں جا سکتے اپنے کاموں کے لیے اپنی حکومت میں, ہمارے ساتھ تو یہ حالات بنے ہوئے. اس حد تک میاں صاحب نے ان کو بڑا مطمئن کیا. سیکنڈ میٹنگ رکھی سرگودا ڈویژن کی. پھٹے لوگ, میاں صاحب نے ان کو, اس سے پہلے یعنی آرگنائز کرنے سے پہلے میاں شہباز صاحب مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ آپ کوئی پارٹی کی میٹنگ آرگنائز کر رہے ہیں. میں کہا سر میں نہیں کر رہا, میاں صاحب کا حکم ہے کہ آپ نے کرنی, آپ سلو ڈاؤن کر جائیں, میں خود ان سے بات کروں گا. ٹھیک ہے جی. اب پرسوں میٹنگ ہے گجرانوالہ کی. 2 دن پہلے مجھے شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود بات کروں گا. اب وہ اطلاعیں آہستہ ہم دے رہے تھے کہ جی پتہ نہیں رکتی ہے نہیں رکتی, رکے گی تو اطلاع کر دیں گے کہ رک گئی ہے. اگلے دن میاں صاحب کی طرف سے فون آتا ہے, جہان زیب صاحب تھے غالباً ان کے جو ساتھ ہوتے تھے اس وقت, ان کا, کہ سردار صاحب میاں صاحب نے کہا ہے کہ یہ میٹنگ پوسٹ پون کر دیں. ٹھیک ہے جی. 4 بجے پھر فون آتا ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں رکھنی ہے. میں کہا جی آپ سی ایم صاحب سے, وہ آپ میاں صاحب نے کہا آپ رکھیں. ہم نے پھر اطلاعیں ڈبل اپ کر دیں. 7 بجے میاں صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی کسی ایشو کے اوپر, میاں شہباز صاحب کے ساتھ. میں نے آپ کو کہا تھا میٹنگ نہیں رکھنی, آپ نے پھر بھی رکھ دی. میں کہا جی یہ فون کالز, اس پہ MNS1 MNS2 جیسے وہ نمبرز تھے وہ ہم نے فیڈ کیے. میں کہ یہ میں کس طرح سے نہ کروں. وہ بڑے بھائی ہیں, آپ چھوٹے بھائی ہیں, وہ قائد ہیں, آپ بھی ہمارے سربراہ ہیں. یہ آپ آپس میں ڈیسائیڈ کریں, ہمیں کیوں رگڑ رہے ہیں بیچ میں. یوں ہی میں نے کہا, میں کہا جی ہمیں کیوں رگڑ رہے ہیں بیچ میں. ان کی نہ مانے آپ کی مانے, آپ کی نہ مانے ان کی مانے. اچھا بھائی یہ کر لیں, اگلی نہیں کرنی وہ پھر میں خود ان سے بات کروں گا. اب اس طرح کے حالات تھے. اس میں آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح سے چل سکتے تھے.